پیغام رمضان محسوس کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین و کرام، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کا 22ویں افطار ہم لوگ اس وقت کر رہے ہیں، اور آج رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. عشرہ نجات کے اندر ہم لوگ موجود ہیں. یہ وہی عشرہ ہے جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو رات انسانی تاریخ کی سب سے عظیم رات ہے، جسے شب قدر، لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے. وہ رات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اگر کسی بندے کو یہ نصیب والی رات مل جاتی ہے اور وہ اس کے اندر عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اسے 83 ایئر سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. آج کی ٹرانسمیشن میں ناظرین و کرام ہم بات کریں گے شب قدر کی فضیلت، اس رات کی فضیلت، اس رات میں کیا کیا کرنا چاہیے، عشرہ نجات سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم نجات پا سکتے ہیں. لیلۃ القدر جس کو ہم جس میں اس رات کو میں قرآن پاک نزول ہوا، لیلۃ القدر بھی اس کو کہتے ہیں، شب قدر بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ طاق راتوں میں سے ایک رات کہلاتی ہے. اور اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے کہ کون سی راتوں میں سے یہ رات ہے. ہم مسلسل جاگنا ہوتا ہے، ہمیں مسلسل عبادت کرنی پڑتی ہے. اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کون سی عبادت ہماری کس دن اور کس رات کو قبول ہو جائے گی. اور یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ رات ہے جس میں قرآن پاک نزول ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ القدر میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. سبحان اللہ. بالکل بالکل ایسے ہی ناظرین و کرام، میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے چاہوں گی کہ ہم حمد و ثنا کی طرف چلیں. اور میں ناظرین و کرام، میں چاہوں گی کہ اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہم حمد و ثنا کی طرف چلتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے آفاق احمد قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عطا کیجیے. اے بے کسوں کے والی، اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سبحان اللہ. مشکل میں ہم نے تیری، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا. اے بے
کسوں کے والی، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے مولا، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، مالک تیرے کرم پہ، مالک تیرے کرم پہ ایمان ہے ہمارا، ہے بے کسوں کے والی، عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے مولا، عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے، بدلے ابھی زمانہ، بدلے ابھی زمانہ، کرتے رہو اشارہ، ہے بے کسوں کے والی، تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو مولا، تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، ہو جائے ہم پہ مولا، ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کا ایک اشارہ، اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی۔ آفاق رشید قادری صاحب کا ہماری خوبصورت آواز کا اضافہ ہوا ہے ہمارے پینل میں آج یہ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئے، ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین اکرام، اگر میں بات کروں لیلۃ القدر کی تو روایت میں آتا ہے کہ فرشتے زمین پہ اتر جاتے ہیں اور ہر عبادت کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کافی بزرگان دین کا ایسا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات فضا میں ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے، ایک الگ ہی رحمت کا احساس ہوتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، اگر میں بات کروں کہ رمضان المبارک کی اور یہ نجات کا کیونکہ عشرہ ہے، تو بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ بالکل جب آپ نجات کا عشرہ حاصل کر لیتے ہیں، آپ اس کے اندر پراپر عبادت کرتے ہیں، دل سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں آپ، رحمت سے لے کے نجات تک، تو بالکل آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے دنیا کے اندر جب بچہ آتا ہے، جب بچہ نوزائیدہ بچہ جب آتا ہے، بالکل گناہوں سے آپ پاک، ایسے ہی ہو جاتے ہیں گناہوں سے پاک۔ بے شک۔ ندا، ہم اس سے پہلے کہ نعت کی طرف جائیں اپنے مہمانوں کا انٹرو کرائیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے ناظرین اکرام، ہمارے خوبصورت پینل کا جو حصہ ہے پیغام رمضان ٹرانسمیشن، روز کی طرح ہماری روز کی طرح ماشاءاللہ سے بہت اچھی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پینل ہے، سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گی، ہمارے بیچ میں موجود ہیں ڈاکٹر عین الرضا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں کافی اچھے نعت خواں ہیں، کافی سارے ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر آپ نے انہیں نعت پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، اور اس کے علاوہ ایز بطور جج بھی آپ نے انہیں دیکھا ہوگا نعتیہ مقابلوں کے اندر۔ بدر منیر بھائی ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ امیمہ نے ابھی تلاوت ادا کی، ان کے بھی ہمارے پینل کا حصہ بنی ہوئی ہیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انیس علی قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک نعت خواں ہیں معروف، اور اس کے بعد آفاق صاحب نے اپنی حمد پڑھی، تو ہم میرا خیال ہے کہ ہم بدر بھائی سے ایک نعت کیوں نہ سنی جائے۔ بالکل بالکل، بسم اللہ۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات، بے شک قرآن مجید نازل ہوا، اور اس کی اتنی خوبیاں اور اتنی تعریفیں قرآن میں اور آپ نے بیان فرمائی
تو اس موضوع کے مطابق میں کلام پیش کرتا ہوں. بالکل عطا کیجیے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. شعر دیکھیے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. اور اپنے پورے پینل کے لیے اور اس چینل کے لیے دعا ہے دل سے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے،
میری صائم دعا آج کی رات ہے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام، تاک راتوں کی دعائیں اللہ سے کن کہلوا لیتی ہیں، تاک راتوں کی دعائیں اللہ سے کن کہلوا لیتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں۔ مگر امجد قریشی اگر میں بات کروں تو کچھ، کیونکہ ابھی جب میں کلام بدر بھائی پڑھ رہے تھے تو اس وقت ایک ذکر آیا کہ کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، مغفرت مانگنی ہے، بالکل مغفرت مانگنی ہے، نجات مانگنی ہے، رحمت مانگنی ہے، خزانے کھلے میں مانگو، مگر وہ اس کے بعد بھی وہ نہیں اس کو حاصل کرتے ہیں، وہ نہیں مانگ پاتے ہیں۔ اور اگر آج میں بات کروں تو بہت جگہوں پہ اکثر ہم لوگ اگر اپنے آپ کو دیکھیں یا ہم نارمل عوام کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو آج اتنے برے حالات آ چکے ہیں کہ ہم جن راتوں میں عبادتیں کرنی چاہیے ان راتوں میں ہم گیم شوز کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور بالکل بالکل ہم شاپنگز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو کلام پڑھا بدر بھائی نے کہ مانگ لو چشمے تر مانگ لو، تو یہ مانگنے کی راتیں ہیں، ایک رات، دو رات، تین رات، چار رات، پتہ نہ جانے کون سی رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہو، نہ جانے کون سی رات جو ہے ہمارے لیے برکتوں والی ہو، نہ جانے کون سی رات ہمارے لیے مغفرت والی رات ہو۔ یہ وہ رات ہے جس میں اگر بندہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اگر دعا مانگے تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور ثواب دیکھیں تو 83 سال کا ثواب کے ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے کتنا وہ کر دیا ہے، اور اس رات کا بھی کوئی لمحہ، بالکل اس رات کا بھی کوئی لمحہ جو آپ کو نہیں پتا، بالکل، اور کیا پتہ کہ اگلا سال ہمیں یہ نصیب ہو نہ ہو، کیا پتہ کہ اگلے سال کیا ہو جائے کیا نہیں ہو جائے۔ تو میں کہتی ہوں کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمیں زندہ رکھا پایا اور ہم دوسری صبح اٹھتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو رب ہے وہ ہمیں ایک اور دفعہ موقع دیتا ہے کہ ہم اب بھی، بالکل ہر روز ایک موقع دیتا ہے کہ ہم اب بھی سدھر جائیں، اب بھی ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ لیکن یہ ہماری کم آگاہی ہے، ہماری کم علمی ہے کہ ہم سدھرنے کے باوجود بھی نہیں سدھرنا چاہتے ہیں، سدھرنا اندر سے چاہتے ہیں سدھرنا، لیکن سدھر نہیں پاتے۔ دنیاوی حالات کے حساب سے، اپنے معاشرے کے حالات کے حساب سے ہم اتنے مصروف ہو گئے اپنے کام کاج میں، اپنے بال بچوں میں، اپنے روزی روزگار میں، کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی مانگنے کی۔ یہ جو کلام پڑھا یہ میرے دل میں اتر گیا کہ بس مانگ لو چشمے تر مانگ لو، جتنا بھی مانگ لو اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے امجد قریشی۔ اور دوسری چیز کہ میں کیونکہ اکثر ذکر کرتی ہوں حقوق العباد کا، تو معاشرے کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور فیضان حسین کی میں بات کر رہی ہوں، فیضان حسین فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور اس وقت جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ کراچی نوجوان فاؤنڈیشن جو ہے وہ عید کے لیے بھی تیاریاں کر رہی ہے، اور عید سے پہلے عیدی انہوں نے عوام کے لیے ایک بہت اچھا سا انہوں نے چیزوں کو آرگنائز کیا ہوا ہے، جس کے اندر وہ بچوں کو کپڑے، کتابیں اور اس طریقے کی کافی ساری چیزیں، سہولیات انہیں میسر کر رہا ہے۔ جن کی وجہ سے معاشرہ ہمارا چل رہا ہے، بالکل بالکل ایسے ہی۔ اور سب سے اچھی چیز دیکھیں مجھے ان کی یہ لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کا موٹیو یہ کہ ان سے کوئی مانگنے نہیں آئے، وہ اس قابل کسی کو کر دیں کہ وہ خود جائے، خود کمائے، اور وہ خود سر اٹھا کے اپنی زندگی عزت سے زندگی، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میں چاہوں گی کہ ہم جو ہے وہ فیضان حسین کی جانب چلتے ہیں، ہم کیونکہ ہر ٹرانسمیشن کے اندر ان کا ذکر کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس بار کیا کچھ ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ السلام علیکم، ندا آج میں موجود ہوں کراچی نوجوان فاؤنڈیشن پہ، اور آج میں اس وقت ابھی کھڑی ہوئی ہوں یہاں پر۔ میں آئی ہوں، میں نے کافی ٹائم سے سنا تھا کہ آپ کے منہ سے سنا تھا اور دیکھا بھی کہ فیضان بھائی اپنی طرف سے اتنی ہیلپ کر رہے لوگوں کی، اور ماشاء اللہ سے انہوں نے اتنا اچھا دیکھیں یہاں پہ لائٹنگس وغیرہ کی ہوئی ہیں، تو مجھے بس دل تھا کہ میں جاؤں یہاں پہ، دیکھوں جا کے کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ اتنی اچھی انہوں نے جگہ دی ہوئی کہ لوگ خوار نہ ہوں، وہاں پہ انہوں نے بیٹھنے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور یہ آپ کے ہاتھ میں جو باکس ہے اس کا کیا چکر ہے؟ یہاں پہ باکس، ہاں یہ مجھے بھی نہیں یہاں پر آ کے پتہ چلا، تو میں نے سوچا کہ میں پوچھوں کہ یہ کیا ہے، ماشاء اللہ انہوں نے اپنی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے فیضان بھائی نے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ اور سب سے اچھی چیز دیکھیں مجھے ان کی یہ لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کا موٹیو یہ کہ ان سے کوئی مانگنے نہیں آئے، وہ اس قابل کسی کو کر دیں کہ وہ خود جائے، خود کمائے، اور وہ خود سر اٹھا کے اپنی زندگی بالکل
तो चले इनसे पूछते हैं कि ये कब ला रहे हैं हमारे बच्चों के लिए प्यारे प्यारे से। अब मैं फैजान सर से पूछूंगी कि आप हमारे पास कब आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। मैं कोशिश करूंगी कि देखें, अब जैसे हम प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बुलाते हैं, अब उनको ना बुलाएं क्योंकि गवर्नमेंट बच्चे जो हैं वहाँ पे उनके बहुत सहूलत की ज़रूरत होती है। तो अब आप बताएं कब तशरीफ ला रहे हैं आप हमारे बच्चों आप के लिए। देखें, आप अपने पास प्लान करें, अपने स्टूडियो के अंदर ही बुलवाएं, मुझे आप बताइएगा ताकि मैं उस हिसाब से बैकअप बनाऊंगा। आप मुझे बताइएगा कि मेरे पास इतने बच्चे हैं, 5 बच्चे आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से तमाम तरीके के हम एक है ना हमारा एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर तमाम वो चिट टाइप की होती है, वो बच्चा जो उठाएगा वो उसको मिलेगा इंशाल्लाह। आप बुलाएं, फिर मुझे बुलाएं, मेरी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। चलें इंशाल्लाह से मिलते हैं। जज़ाकल्लाह। जी नैन तारा माशाल्लाह से आप बच्चों का बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट कर रही हैं और कहते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो होते हैं वो फरिश्ते होते हैं और जहाँ बच्चे मौजूद हो वहाँ पे शैतान भी नहीं आते। तो आगे आप क्या बच्चे खुद शैतान होते हैं ना, वाली लेकिन शैतान नहीं बोलना चाहिए, तेज बोलना चाहिए। शरीर हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि बच्चों को शैतान है, लेकिन शैतान नहीं बोलना है, शरारती बोलना चाहिए कि बच्चे बहुत शरारती होते हैं। मतलब फैजान मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बच्चों के साथ बहुत अटैचमेंट है। बच्चे ऐसी बात है, मैंने क्या कहा कि बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं भी कि अभी भी मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसा वक्त है जैसे फिर से दोबारा से जो है ना किड्स फेस्टिवल जो है वो दोबारा रखें। अच्छा, मगर मेरा जहाँ तक दिमाग कह रहा है वो ये बात कह रहा है क्योंकि हमारी जो यंग बच्चे हैं और बच्चियां हैं वो पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल है, तो शायद आप कहीं ना कहीं उनको जड़ों से ही आप इतना स्ट्रांग करना चाह रहे हैं कि उन्हें कल को किसी की जरूरत ना पड़े। देखिए, मेरा बस चले तो मैं इस कराची शहर के अंदर वो चीज़ें स्टडी के हवाले से जो है वो प्लान करूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, टाइम लेते चीज़ें। अब अंदाज़ा ये लगा लें, देखिए निदा, आपके स्टूडियो के अंदर भी जितने भी लोग मौजूद होंगे, मैं गारंटी से कहने को तैयार हूँ, अगर 100 लोग हैं तो जाके उनसे पूछ लें आप कि वो 100 लोगों के बच्चे जो है वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको पता है 100 के 100 मैं गारंटी दे रहा हूँ वो बोलेंगे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो आपको पता है तालीमी मेयार हमारे यहाँ पर ये हो गया है कि हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो डेस्कें नहीं है, एसेसरीज नहीं है, स्टेशनरीज नहीं है, हालांकि अरबों रुपए का फंड्स तो मौजूद है, लेकिन उसको अवेल नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ वो जो कहते हैं कि सियासत की नज़र और ये जितने भी बागर बिल्ले जो हुक्मरान हमारे सर पर मुसल्लत कर दिए गए, इनकी नज़र हो जाता है सारा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है फैजान। और अब मैं चाहूंगी कि बात सिर्फ और सिर्फ आपके लोकेशन तक की नहीं रहे, हम चाहेंगे कि हम आपको अपने स्टूडियो के अंदर बुलाएं और आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और वहाँ पे हम बैठ के तफसीलन इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करें। अच्छा देखिए नेता, मैं थोड़ा सा आपको पता कि मेरा कैंप का इशू चल रहा है, कैंप से फ्री होकर इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपके यहाँ पर आऊँगा, प्रॉमिस करता हूँ। महसूस करो पैगाम रमज़ान महसूस करो। वेलकम बैक टू नाज़रीन इकराम। इसी के साथ साथ ही हम ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत अशरे के अंदर हम मौजूद हैं, अशरा निजात। और आपने देखा हमारा जो सेगमेंट होता है एक छोटी सी नेकी फैज़ान हुसैन के साथ, और माशाल्लाह से कराची नौजवान फाउंडेशन बहुत अच्छा काम करी। और इसी के साथ साथ ही नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो मैंने ड्रेस ज़ेबतन किया हुआ है ये चेन कलेक्शन की ड्रेस है और माशाल्लाह से ये पिकॉक डिज़ाइन के ऊपर बनी हुई है और बहुत प्यारा ये कलेक्शन है। और इसके जो आउटलेट हैं आप उसके ऊपर भी विज़िट कर सकते हैं और इसके अंदर जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर नंबर भी चल रहा होगा, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर चेन कलेक्शन को आप सर्च करके ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू जी अमजद कुरैशी। जी निदा, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि बजाय इससे पहले कि हालांकि आज तो समय ये है, मेरा तो दिल ही चाह रहा है कि हमारे पास नात ख़्वाह भी हैं मौजूद कि हम नाते ही सुनते रहें, क्योंकि ये रात वो है कि जिसमें ज़िक्र इलाही और ज़िक्र अल्लाह का जिक्र होता रहे जितना भी कम है। लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर साहब के पास बिल्कुल हम डॉक्टर साहब की जानिब चलते हैं। और नाज़रीन इकराम, इसी के साथ साथ ही एक छोटी सी बात मैं कहूँगी कि कहीं जहन के अंदर आती है मेरी बात कि अक्सर कभी ना कभी तो इंसान है दिल में आता होगा कि रब से कैसे बात की जाए, तो लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ें,
نماز واقعی وہ نمبر ہے کہ آپ 5 ٹائم ڈائل کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو سنتا ہے. دعا کریں دن کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا ٹائم نکالے جس میں آپ اپنے رب سے بات کریں. مگر قرآن مجید اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا, نازل کیا, اس کا نزول ہوا. تو اس کا جو مقصد تھا وہ مقصد اگر ہم آج دیکھیں, ہم آج سمجھیں, قرآن پاک کے حساب سے اگر ہم سمجھیں تو اس کے اندر ہماری ہر پریشانی, ہر مصیبت کا اس کے اندر حل ہے. قرآن پاک کے ذریعے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے. کبھی آپ آزمائیے گا کہ جس وقت پریشانی کے اندر ہوں, کسی چیز کے اندر ہوں, تو آپ کچھ نہیں کریں, صرف قرآن پاک کھول کے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں, اور اس کو تھوڑا تھوڑا ہی صحیح, بھلے ایک صفحہ, ذہنی سکون تو دیکھیں ایک ہے, مگر جب آپ ایک ایک پیج کر کے ترجمے کو سمجھنا شروع کر دیتے نا, آپ کو خود احساس ہوتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے بات کر رہا ہے. اس کو وہ کتاب جو ہے رشد و ہدایت کی کتاب ہے, اس میں آپ کو ہدایت دی گئی ہے, اس میں آپ کو زندگی کے راستے بتائے گئے ہیں, زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں. تو کتاب قرآن تو ہم نے ہمارے لیے ایک سمجھے نا کہ نجات کی کتاب ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے, اپنے معاشرے میں اپنے اس کو اصلاح کر سکیں, اپنی زندگی کی اصلاح کر سکیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ہم ڈاکٹر صاحب کی جانب جائیں گے, اور میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب لیلۃ القدر کی ان طاق راتوں کی کیا فضیلتیں ہیں؟ بہت شکریہ ندا صاحبہ. جیسے کہ ابھی امجد قریشی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم تیسرے عشرے میں اب داخل ہیں الحمدللہ, اور رمضان, ماہ رمضان کا جو جب اس کی آمد ہوتی ہے, آغاز ہوتا ہے, تو سب سے پہلے رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے. وہ اس لیے کہ پہلے تو چیز یہ کہ ماہ رمضان میں ہر ثواب ہمیں 70 گنا بڑھ کر حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے رحمت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ماہ رمضان کا چاند دکھنے ہی سے لے کر, اور پھر روزہ دار روزہ رکھتے ہیں جیسے کہ سبھی, اور یہ عشرہ گزرتا ہے کیونکہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ماہ رمضان کا, ابتدا ہے, آغاز ہے, تو اس لیے رحمت کا نزول ہے. ابھی دیکھیے نجات اور مغفرت کا مرحلہ اگلا ہوتا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب ہوگی ہم پر, اور ہم اس رحمت کو وصول بھی کریں گے, اس کے مطابق چلیں گے, اپنے اعمال انجام دیں گے, تو پھر اگلا مرحلہ آئے گا کہ دوسرا عشرہ ہمارا مغفرت کا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جو رحمت تھی اس کا ہم نے فائدہ اٹھایا, تو اب ہماری مغفرت ہونی شروع ہو گئی ہے. اب ہماری مغفرت چلتی رہی حتیٰ کہ ہم نے مغفرت دوسرے عشرے میں پالی, تو پھر ہم نجات پا گئے. کیا بات ہے. تو تیسرا عشرہ پورا ہمارا پھر یہ نجات کا ہے. بعض جگہوں پہ اس کو بہت زیادہ معتبر بھی نہیں کہا گیا ہے, لیکن یہ بات تو ہے جو ترتیب ہے جو میں نے عرض کی ہے. حالانکہ پورا سال ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, پورا سال ہی وہ مغفرت ہم چاہیں تو وہ دیتا ہے, پورا سال ہی وہ ہمارے پیدائش سے لے کر اور موت تک ہماری جو ہے وہ تینوں چیزیں ہمارے ساتھ چلتی ہیں. لیکن اس ماہ میں, ماہ رمضان میں 70 گنا بڑھ کر یہ اسپیشل پیکیج ہے سر اللہ کی طرف سے, آفر ہے, اسپیشل آفر ہے یہ. ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ تمام طاق راتوں کا جو حکم ہے وہ اس ماہ مبارک میں ہی کیوں دیا گیا ہے؟ صحیح, بہت اچھی بات ہے. ایک تو جب ہم نجات کے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں تو یہ 10 دن اور 10 راتیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا, اور آپ نے ابھی ترجمہ اس کا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. الف الشہر 1000 راتوں سے افضل. شہر کہتے ہیں مہینے کو, الف کہتے ہیں 1000 کو. لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور وہ اس رات کو, دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ یہ آخری عشرے کی جو 10 دن اور رات ہیں اس میں سے طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. تو ظاہر ہے کہ 10 میں سے 5 تو جو ایون نمبرز کی ہیں وہ ہٹ جائیں گی, اور نمبرز یعنی طاق راتیں جو ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں تقریباً 5
آتی ہیں لگ بھگ 5 ہی ہے. ہاں تو ان شروع آخری عشرے کی جو یہ 5 طاق راتیں ہیں یہ ان میں جو فضائل ہیں فضیلتیں ہیں اس میں کیونکہ نزول قرآن اچھا نزول قرآن پر بھی ایک بڑی بحث ہے اب وہ یہاں کیونکہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ ایک تو یہ ہے کہ ترتیلا کہا گیا ہے یعنی ترتیب سے وقت کے ساتھ ساتھ نازل ہوا اور ایک اس طرح ہوا کہ ایک ہی دفعہ میں قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ایک ہی دفعہ میں لیکن پھر جب لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے اس کے شان نزول کے اعتبار سے وہ ترتیب سے نازل ہوتا چلا گیا. اب یہ جو طاق راتیں ہیں اس میں قرآن بھی نازل ہونے کا تذکرہ آ گیا اور ہمارے لیے یہ جو لیلۃ القدر قرار پائی ہے جس کی فضیلت ابھی سب بیان ہوئی تو اس میں ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت سے اعمال ہیں جن میں مثال کے طور پہ 2-4 باتیں بتا دوں جیسے کہ غسل سنت موقدہ ہے. موقدہ کا مطلب ہوتا ہے تاکید ہے کہ یہ کرو تو یہ سنت موقدہ ہے اس شب کا خاص نیت کے ساتھ. اچھا نیت کے بارے میں بات آئی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس میں لیے ہم نیت کرتے ہیں. نیت کا تعلق مدار ہوتا ہے تو نیت میں بھی طریقہ ضروری نہیں ہے ہم زبان سے ادا بھی کریں. نیت کا تعلق اندر سے دل و دماغ سے. تو ہم نے اگر ایک مرتبہ جیسے ابھی ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں فجر کی اور ہم سوچے ہو کہنا تو بھول گیا میں کہ فجر کی نماز پڑھتا ہوں نہیں آپ آئے اسی لیے نیت کر کے کیا بات کی آپ نے سب کچھ تو کیا وضو کیا دل و دماغ تیار ہو کر آئے دل و دماغ سے نیت سے تیار ہو کے آئے. اب آپ گھر سے روانہ ہو رہے ہیں مسجد یا گھر میں مسلے پہ کھڑے ہو گئے مسلے پہ گھر میں کہیں بھی گھر سے روانہ ہو رہے ہیں مسجد کے لیے تو نیت تو وہیں سے ہوگی. جو لوگ گھر میں بھی پڑھیں تو نیت تو آپ کر چکے ہیں ارادہ کرتے ہیں نماز کو تو نیت ہو چکی ہوتی ہے. اس میں شکوک میں نہیں جانا چاہیے. بالکل جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ جب آپ نیت کر لیتے ہیں کسی بھی اچھے کام کی نماز کی جیسے میں نے ابھی نیت کر لی ہے اور جب میں وہ نیت کر لی میں نے سوچ لیا ذہن میں آ رہا ہے کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے تو فرشتے جو ہیں اسی وقت سے نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا مہربان ہے ہم پہ کہ جب ہم کوئی غلط کام کا سوچتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے فرشتوں کو یہ حکم نہیں دیتا کہ آپ ان کے جو ہے وہ بد اعمال لکھنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ کیا پتہ یہ بندہ اب بھی رک جائے کیا پتہ کہ اب بھی ٹائر کرنے سے پہلے شروع لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اتنا بڑا فضل ہے میرے مالک کا میرے رب کا. اچھا اسی طرح روزے کی نیت میں اب بات آ گئی ہے تو کہ بعض لوگ ڈیلی نیت کے بھی وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ادا کر دیتے ہیں زبان سے کوئی برائی نہیں ہے کسی چیز میں لیکن اگر اچھا ہے لیکن پہلی رمضان کو اگر 30 پورے رمضان روزہ رکھوں گا کہ نیت کر لی ہے تو بس وہ کافی ہے. آپ سحری کرنے اٹھے ہیں تو روزہ کی نیت سے اٹھے نا نیت آپ کا سحری نہ بھی کریں مثال کے طور پر آپ نہ اٹھ سکیں لیکن آپ پہلی رمضان کو نیت کر لیں میں پورے رمضان روزہ رکھوں گا تو آپ کی نیت پورے رمضان کے لیے ہو گئی. مجبوری کی کنڈیشن تو کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے اس کو تو الگ رکھ دیں. اچھا اس طرح سے یہ نیت کی بات بیچ میں آ گئی تھی. تو اب جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے تو اسی سے اعمال بھی اچھے ہی ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب بدر منیر بھائی اکثر ہم امجد قریشی یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیت کر لی ہم عبادات کر رہے ہیں نماز پڑھیں 5 ٹائم کی جا کے ہم 21 سے 27 تک بیٹھ رہے ہیں اعتکاف کے اندر مگر ہم فرض ادا کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو عبادتیں نا آپ کے دل سے چاہیے نیت آپ کی ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے جب تک آپ دل سے عبادت نہیں کریں گے تو وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے. میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ بھلے آپ سو بھی رہے ہو 5 منٹ کا بھلے اگر آپ اپنی زندگی کے اندر ٹائم نکال کے اس عبادت کو دل سے کر لینا تو وہ ان 1000 عبادتوں سے افضل اور بہتر ہے جو آپ 5 منٹ کا دل سے کریں گے کیونکہ ہر مخلوق دنیا کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دل سے عبادت کر رہی ہوتی ہے. یہ جو طاق راتیں ہیں بڑی پیاری بات کہی. ان طاق راتوں میں فرائض تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں بالکل اللہ توفیق دیتا ہے. ان طاق راتوں میں اگر ہم اپنی نفلی عبادت کو زیادہ اختیار کر لیں اور
اتنا فرائض سے نہیں جتنا نفلی عبادت سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گا ایک آفاق بشیر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں نہ ایک نعت ان سے بھی بالکل امجد قریشی ہم نعت لیں گے مگر کیونکہ ناظرینوں کرام بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے, بریک سے واپسی آتے ہیں, پھر واپسی آ کے ہم آفاق بشیر کی نعت سنتے ہیں. پیغام رمضان محسوس کرو, پیغام رمضان محسوس کرو. کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے, دل کو ہمت لب انوار بنائے ہوئے گئے, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے, دل کو ہمت لب انوار بنائے ہوئے گئے. حاضر و ناظر نور بشر و غیب کو چھوڑ, حاضر و ناظر نور بشر و غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, ہم تو محشر میں انہیں بس دیکھنے آئے ہوئے گئے, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب, کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب. اب تو میزان پر, ہاں اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین و کرام صرف اتنا کہوں گی کہ ایک عالم نے کہا ہے جو بندہ اس رات کو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے, سچے دل سے توبہ کر لے, سچے دل سے نجات حاصل کر لے, اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. کیا کہیں گے ہم؟ ایسا ہی ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کی آخری راتیں آیا کرتی تھیں تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا کرتے تھے, اپنی عبادت جو ہے روزمرہ کی روٹین سے زیادہ کر دیا کرتے تھے. تو اس کی وجہ صرف یہی تھی. میرا نبی فرماتا ہے کہ جتنی عبادت کرو گے ان راتوں میں, جتنی اللہ کے حضور پیش ہوگے, اتنی ہی اپنے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے امجد قریشی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال ذہن میں آتا ہے, ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ اس رات کی ڈاکٹر صاحب علامت کیا ہے, کیسے آپ پہچان سکتے ہو کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے, کون سی وہ رات ہے, کیا علامات ہوتی ہیں وہ؟ دیکھیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس پر آپ نے تجسس کیا ہے. بے شک, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن رکھا ہے. آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات, وہ کون سی رات ہے؟ تو اب یہ بات کہ وہ کون سی خاص رات ہے
یہ سوائے اس کے کہ بعد میں جو حضور صلی اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت نے جو بیان کیے ہیں وہ ہمیں چیزیں ملتی ہیں. اس کے بعد جیسے تفاسیر اور قرآن کی اور تعویل جو بیان ہوئی ہیں, تو اس میں ائمہ اطہار کی طرف سے روایات میں خاص طور پر 23 رمضان یا بعض جگہوں پر 27, تو یہ چیزیں ملتی ہیں. تو جو زیادہ روایات ہیں متفق نہیں, وہ 23 کی زیادہ ملتی ہیں لیکن 27 کی بھی ملتی ہیں. تو دونوں ہی کو ہم تو سب میں ہی مناتے ہیں. دیکھیں تمام طاق راتوں میں اعمال کرتے ہیں. اس کے اعمال جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ وہ غسل سنت موقدہ غسل, اور اس کے بعد پھر وضو کر کے اور 2 رکعت نماز ہے اس کی, جس میں پہلی دونوں رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ہے, اور اس کے بعد پھر کچھ خاص جو دعائیں ہیں مسنون, وہ اس میں مفاتیح الجنان کتاب ہے اس میں دیکھ لیں, یا تحفۃ العوام میں دیکھ لیں, یا دیگر کتب, بہت سی ایسی کتب ہیں جن میں یہ اعمال ملتے ہیں. تو وہ ان کو دیکھ کر, اور تذکرہ محمد و آل محمد ہے, تو یہ سب چیزیں اس کے رات میں ہیں. نشانی کی بات ہے ڈاکٹر صاحب, 27 تاریخ کو, یہ 27ویں شب میں قرآن بھی شریف بھی نازل ہوا, اس میں بھی مکاتب فکر میں تھوڑا پاکستان اگر مل جانے کے حساب سے قرآن آ رہا ہوتا تو اچھا ہوتا. مسلمان 27ویں شب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ تمام راتیں طاق راتیں جو ہیں سب کی اہمیت ہے, اور اس لیے ہم کسی کی بھی نفی نہیں کر سکتے. اور لیکن جو بیان ہوئے ہیں, کیونکہ دیکھیں اس میں ایک تو میں عرض کروں اب اپنا قریشی صاحب, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے مکاتب فکر ہیں. دیکھیے اب ذرا سے بات کھل کے ہو جائے, تھوڑی کھل کے ہو جائے, اور کوئی خراب بات نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. اب جو مکاتب فکر ہیں, مثال کے طور پر ہمارے یہاں 2 بڑے مکتب فکر جو ہیں, مکاتب فکر, وہ اہل سنت اور اہل تشیع ہیں, جو اس طرح مانے جاتے ہیں. اچھا, اہل سنت کے اندر جو معتبر کتابیں ہیں وہ صحاح 6 ہیں. 6 کہتے ہیں 6 کو صحاح جمع صحیح کی, یعنی کہ 6 صحیح کتابیں. اچھا, جن میں خاص طور پہ بڑی کتابیں جو ہیں وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہیں. اس کے بعد وہ ابن ماجہ, داؤد, ترمذی, مشکات, نسائی, ان میں سے کوئی ایک زیادہ نام میں لے گیا شاید. تو یہ 6 کتابیں ہیں جو معتبر مانی جاتی ہیں حدیث کی, روایات کی. اچھا, اہل تشیع کے یہاں جو ہیں وہ کتب اربعہ کہلاتی ہیں. اربعہ کہتے ہیں 4 کو, کتب جمع کتاب کی. اچھا, بظاہر تو یہ کتب اربعہ کا آیا 4 کتابیں, لیکن یہ ایک ایک کتاب کی اتنی جلدیں ہیں کہ آپ کا جو پورا اسٹوڈیو دکھ رہا ہے نا, یہ اس میں آ جائے ایک کتاب. اچھا, جس طرح میں نے ان کے نام بتائے, یہاں پر کیا ہے, اصول و فروع کافی, من لا یحض الفقی, تہذیب الاحکام, استبصار, یہ 4 کتابیں جو کتب اربعہ میں آتی ہیں. اب اس میں سے ہر کتاب کی اتنی جلدیں ہیں, اور اس کی شرح اتنی ہیں کہ بہت بڑی لائبریری بھی پوری نہیں کر پاتی ہیں, زیادہ بڑی لائبریری میں آتی ہیں. اچھا, اب کیونکہ ہمارے پاس یہ کتابیں آئی ہیں بعد میں, لیکن سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ کائنات نے دیا ہے قرآن شریف, نازل ہوا ہے ان پر, بعد میں اس کی اچھا تعویل اہل بیت نے اور دیگر صحابہ اکرام نے وغیرہ نے سب نے بیان کی, اور تفاسیر, تو اس میں کتب آتی چلی گئیں. ائمہ اربعہ جیسے کہلاتے ہیں, تو یا سب جانتے ہیں جو حنفی مسلک کے امام ابو حنیفہ, اور دیگر شافعی اور مالکی اور حنبلی اور جعفری, سب مسلک ہیں, مسالک یہ ہیں. اب کیا ہے کہ جو اصول ہیں وہ سب کے ایک ہیں. اب سننے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. یہ اصول کس طرح ایک ہیں, توحید کو سب مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ سب کا ایمان ہے, سب کا متفق ہے. اچھا, اسی طرح عدل سب مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے, بلکہ وہ رحم بھی کرنے والا ہے. اچھا, اس کے بعد آ جائیے نبوت. نبوت سب مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو, اور ان کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو سب مانتے ہیں. یہی قرآن جو بین الدفتین ہے, یہ قرآن سب کے ہاتھوں میں ہے. کسی بھی مسجد میں کہیں بھی چلے جائیں, کسی کے گھر میں, کسی بھی مکتب فکر کے اٹھا کے دیکھیں تو سیم قرآن ہے. حتیٰ کہ وہ سپارہ مشہور ہوتا ہے, وہ کسی نے وہ پہلے سوشل میڈیا سے پرانی باتیں ہیں یہ سب, جو غلط فہمی پھیلائی جاتی تھی کہ وہ فلاں کے 40 پارے ہوتے ہیں, فلاں کے یہ ہوتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 40 دیکھیں, سی کا مطلب ہوتا ہے 30, سی فارسی لفظ ہے. اب پارا جو ہے وہ خود فارسی لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا ہے, جز عربی میں کہتے ہیں جز. تو یہ عربی میں پہ ہوتی بھی نہیں ہے.
تو सी पारा मतलब 30 पारा पढ़ने की आसानी के लिए कि एक माह में एक दिन भी अगर पढ़ेंगे तो 30 दिन में हम आराम से पढ़ लेंगे, तो 30 पारे हो गए। इतना सिंपल है। बैनुद दफ़तैन यानी कि दोनों जिल्द के दरमियान जो ये किताब है मौजूद, सब मकातिब फ़िक्र में एक ही है। अच्छा, अब जो आपका सवाल था क्या था? कि फजीलत। हाँ, तो अब ये एक तो ये कि सब मुश्तरक है उसूल के मामले में तमाम मकातिब फ़िक्र, ये कुरान भी हो गया। इसी तरह क़यामत पर ईमान रखना, गैब पर ईमान रखना, वो ये चीज़ें बहुत सब में कॉमन है। अब आइए ये कि अलामात क्या है, अब वो आ रहा हूँ। अब कोई हाथ खोल के, कोई हाथ बांध के, ऐसे कोई कुछ ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ें सानवी हैं। बेशक सानवी। खुद मालिकी हजरात जो हैं वो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं, वो जाफरी नहीं है, यानी अहले सुन्नत के। इस तरह और वो सब बयान भी किया है। इसी तरह ज़ोहरैन कहते हैं, ज़ोहर और असर की नमाज को दोनों को एक साथ पढ़ लेने को, या इसी तरह मगरिबैन कहते हैं, मगरिब और इशा को। तमाम मकातिब फ़िक्र में ये बहुत वाज़ेह है। जो मैंने किताब के नाम लिए हैं उनके इस हवाले से बता रहा हूँ मैं कि चाहे इस तरह पढ़ लें या अलग अलग 5 नमाजें पढ़ लें। कुरान शरीफ में तीन औक़ात आए हैं, सब मुत्तफ़िक़। कुरान शरीफ में 3 औक़ात आए हैं, 5 नमाजें आई हैं, बेशक आई हैं, लेकिन 5 औक़ात नहीं आए हैं इसलिए। और हजूर ने भी पढ़े, तो बहुत आम सी अब तो बातें ज़्यादा खुलती जा रही है। कुरान ऐसी किताब है जिसमें सब मुत्तफ़िक़ है, सारे मुत्तफ़िक़ हैं। बदर भाई, इसमें आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि 30 पारों की शक्ल जो है वो किस दौर में आई? जो हमने अपने उलमा कराम से सुना, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर आपने इनको तरतीब दिया, तो उनके दौर खिलाफत पे जब आप खलीफा अव्वल थे तो उस वक़्त ये कुरान पाक की तरतीब दी गई। वैसे तो ये कुरान पाक वही की सूरत में नाज़िल होता रहा। ठीक है, वैसे ये आपके यहाँ भी और दूसरे दीगर हमारे भी वो जगह में मिलता है कि हज़रत उस्मान के दौर में ज़ैद बिन साबित को मुक़र्रर किया था कि तुम जमा करो, और वो उन्होंने जमा किया। तो अच्छा, सबसे पहले तो बल्कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जमा किया था। तो वो फिर क्योंकि वो बहुत इब्तिदाई दौर था, तो फिर वो कुछ चीज़ें थी जो कुरान शरीफ जो है पहले तख्तियों पे लिखा होता था, पत्थर पे होता था, कागज़ इतने नहीं थे, पत्तों पे होता था, तो बहुत सी ऐसी चीज़ों पे होता था कि जमा करना उसका एक वो था मरहला। फिर इस पर ये भी कहा गया कि इसको ऐसा महफूज किया जाए कि ये लोगों के दिलों में महफूज हो गया। फिर ये ऐसा हुआ, कई नुस्खे थे, तो वो बात अलग हो जाएगी, मैं उसको छोड़ रहा हूँ उस बात को, वो बात अलग हो जाएगी, लेकिन कई नुस्खे उसके तैयार किए जो मौजूदा कुरान है हज़रत उस्मान के ज़माने में, और उन्होंने बाकी कुरान को, बहरहाल वो एक अलग इशू है, उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, बाकी को बोला नहीं, ये जो है एक कुरान जो ज़ैद बिन साबित वाला है ये सामने रखो, बस इसकी कॉपीज तैयार कराओ, यमन में, शाम में, बसरा में, इराक में, चारों तरफ भेज दो और सब जगह बता दो यही। अच्छा, उस वक्त से ये कुरान चल रहा है, इसी तरह से चला आ रहा है। तो बाकी ये है कि फिर कुरान के ऊपर खुद एक टॉपिक की बात करने का, लेकिन कभी मौका होगा तो करेंगे। इसी के साथ साथ ही एक और सवाल जहन के अंदर आता है, बदर भाई से मैं करना चाहूँगी कि निजात हासिल कर ली, लैलतुल क़द्र की वो रात हमें मिल चुकी है, हम इबादत कर रहे हैं, कैसे पता चलता है कि हमें निजात मिल चुकी है? अच्छा, इस पर हम और आप जितने भी हैं, हम अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हैं। बेशक बेशक। पहले तो जैसे आपने सवाल किया कि इस रात को हम कैसे महसूस करें कि ये रात लैलतुल क़द्र, कि वो क्या एहसासात क्या होते हैं? क्योंकि देखिए कुरान पाक अगर आप पढ़ें, नमाज पढ़ें, इबादत करें, तो वो तो एक अपने आप में खुद सुकून है ना। उस रात में मौसम बहुत ही मोतदिल, पुरकैफ और सुरूर वाला हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस मौसम की तग़य्युरात हमें खुद महसूस कराती हैं कि शायद यही शब क़द्र है। आम रोज़ में भी हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, इतना दिल नहीं लगता, इतनी दुआ करने का दिल नहीं करता, मगर ये ऐसी रात होती है कि आपका दिल चाहता है हम रब से जितना मांगे आज ही मांग ले, और गिड़गिड़ा कर जब रब की बारगाह में दुआ करते, अच्छा हमारे दिल को इत्मीनान होता है कि आज हमने इबादत खुल कर की, अपने रब से मांगा और हमें यकीन है वो हमें बख्श देगा। बेशक। ऐसे तो हम रोज़ा रखें, हम नमाज पढ़ें, हम ज़कात दें, हम हज करें, हमारी क्या अथेंटिक है कि हम वो कबूल है? बिल्कुल। उसमें कहीं ना कहीं शक और शुबा आता है, मगर हम किसके बात पर यकीन रखते हैं कि वो रब्बुल आलमीन है, वो हमें बख्शने वाला है और वो कबूल करने वाला है। हाँ, इनमें एक ही बात ऐसी है जो बग़ैर किसी उसके खौफ व ख़तर हर हाल में कबूल है, वो है दुरूद पाक। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बात है।
افطار کے ٹائم ہمارے پاس ہے اور ہمارے نعت خواں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو سب کو اگر موقع دیں تو ایک دو جملے میں درود کے حوالے سے عطا کیجیے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو. اب ذرا سنیے، اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں سے، مومنوں سے کہا ہے کہ درود بھیجو، لیکن مومنوں نے کیا کیا؟ کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہا ہے، اللہ جواب میں مومن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی، اللہ تعالیٰ تو درود بھیج محمد پر، ان کی آل پر. یعنی اتنی بڑی بات ہے درود کے ڈائریکٹ خود مومن بھی بھیج رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہی کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یعنی خود اللہ ہی سے کہہ رہا ہے تو درود بھیج، کیونکہ درود ایسی فضیلت ہے جو اللہ کے ہی ذریعے سے بھیجی جا رہی ہے حضور سرور کائنات کے اوپر. اچھا درود، اور یہ درود ابراہیم پر بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کو تمام درودوں میں سے درود ابراہیم پسند تھا، اور اچھا درود کے یہ بغیر نماز سبھی مکاتب سے ایک ہی بات ہے، درود پاک جہاں سے محمد وعلی محمد کا تذکرہ ہے، وہ تو پہلے اول درجے پر ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ افطار کے لمحات ناظرین و کرام بہت قریب ہیں، اور کیونکہ یہ اتنی مبارک شبیں ہیں اور جتنا بات کریں اتنا کم ہے، یہ کیونکہ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں بالکل بالکل ایسے ہی کہ دل نہیں کرتا کہ بات کرنا آپ بند کر دیں، ختم کر دیں. اور اتنی روحانیت ہوتی ہے محفل کے اندر کہ دل کرتا ہے کہ جتنا ذکر ہو رہا ہے اتنا سکون آ رہا ہوتا ہے اور اتنا ہی ذکر کرتے رہیں. امجد قریشی، میں چاہوں گی کہ ہمارے جو نعت خواں ہیں ان سے نعت سنی جائے. ذکر تو کرتے رہیں. بالکل میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ثنا خواں جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تو ان سے بھی ہم جو ہے وہ کچھ عطا سن لیا جائے. انہیں اپنا میں آفاق بھائی سے درخواست کروں گا کہ کوئی خوبصورت سی نعت پیش کریں. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا ساز جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا ساز وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر
مصطفیٰ سے یہ سبحان اللہ بولے سبحان اللہ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا. امجد قریشی گفتگو چل رہی ہے تو میں آپ سے بھی چاہوں گی کہ آپ بھی بتائیں کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے اور کیونکہ آپ ایک اساتذہ بھی ہیں اور اساتذہ کو روحانی ماں باپ بھی کہا جاتا ہے تو جو آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں جن کو آپ سکھاتے ہیں کہ اس طریقے سے ان ڈیز کو اس طریقے سے یہ چیزیں کرنی چاہیے تو آپ خود کیا کرتے ہیں پرسنلی؟ میں اس میں ندا میرے پاس جتنے میرے جو شاگرد ہیں وہ جو بچے ہیں چھوٹے دائرے پہ ہمارا جو اسکول ہے وہ 10th تک کا ہے تو وہ اتنے سمجھدار بچے نہیں ہوتے تو اس میں آپ نے ایک سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے وہ سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب نے مناسب طریقے سے دیا ہے کہ وہ کون سی رات ہوتی ہے جو جس کو ہم سمجھیں کہ یہ وہ لیلۃ القدر ہے. تو زیادہ تر معصوم ذہنوں میں یہی سوال ہوتا ہے تو ہم اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ بیٹا یہ 5 راتیں ہیں وہ جو آلٹرنیٹ رات آتی ہیں ایک رات چھوڑ کے دوسری رات تو تلاش بھی کریں محنت کریں تاکہ ہم ان کو اس پر کہ اللہ نے بھی ہمیں یہ ٹاسک اللہ نے ہمیں یہ ٹاسک دیا ہے. اللہ نے اس کی کوئی صاف نشانی نہیں بتائی ہمیں کہ لیلۃ القدر کون سی ہے. نارملی ہم 27ویں شب کو سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری عبادت کس رنگ تمام طاقتوں میں عبادت کرنی چاہیے. عبادت زیادہ بھی کر لیں گے تو فرق نہیں پڑے گا زیادہ اس کا پھل ملے گا جتنی محنت کریں گے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی بتاتا ہوں کہ بیٹا محنت کرو جتنا ہو سکتا ہے کون سی رات. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی ناقص رائے میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں کہ جس رات آپ کی دعا قبول ہو جائے آپ کے لیے وہی لیلۃ القدر ہے جی. جس رات میں آپ کی دعا قبول ہو جائے آپ کے لیے وہی لیلۃ القدر ہے. ہمیں تو اسی کی تلاش ہے ہماری دعا کب قبول ہو رہی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بات کی امجد قریشی نے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی ناظرین و کرام کہ ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے. بریک سے حاضر ہوتے ہیں اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پیغام رمضان محسوس کرو پیغام رمضان محسوس کرو. ناظرین و کرام اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم بریک سے واپسی آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ آج اتنی خوبصورت طاق راتوں کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت آواز موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہیں. میں چاہوں گی کہ امجد قریشی ان کا تعارف کروائیں اور ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں. جی ہمارے ساتھ محمد نعمان شیخ صاحب موجود ہیں بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں. آج انہوں نے ہمیں پینل میں جوائن کیا ہے اور ہم دعا کریں گے کہ ہمارے پینل میں موجود رہیں. سر کوئی نعت رسول مقبول عطا کریں. حضور میرے تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میرے تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری
میری تو خستگی کیا ہے میرے غریب نواز، سبحان اللہ، میری تو خستگی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سبحان اللہ اور سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ اور آخری شعر عطا کریں۔ محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سبحان اللہ، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہرے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جالیوں میں یار غار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سنہری جالیوں میں یار غار سبحان اللہ، آپ سبحان سے اللہ، ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا، اور یہ اکثر ابھی بریک سے پہلے میں ہمارے بیچ میں بدر منیر بھائی موجود تھے، اور بھی ہمارے ساتھ ثنا خواہ موجود ہیں، تو ابھی میں ان سے یہی عرض کر رہی تھی کہ آپ مجھے یہ کلام سنائیں۔ تو بیسیکلی جب میں یہ کلام سنتی ہوں تو ویسے تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہر اس وے میں بات کر سکتے ہیں، مگر اس کلام کے جو الفاظ ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ دل کے اندر ہے نا وہ آپ اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، اور بے شک امجد قریشی ایسے ہی ہے کہ اللہ سے تو کسی بھی الفاظ میں بات کی جا سکتی ہے، بالکل ایسے ہی یہ دل کی آواز بن کے نکلتی ہے میں نے تو ایک قدم بڑھایا تھا اللہ کی طرف، بالکل، اور میرے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ، اور آپ کے دل کی لو اگر ہے نا تو وہ آپ کو پکارتا ہے کہ آ میرے بندے میرے پاس آ، بے شک
تو اس میں میں خاطر آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے اللہ کو دل سے پکارتی ہیں، اور میں آج سمجھتا ہوں آج کے دور میں جو اللہ کو دل سے پکارے اس سے اچھا سچا مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے اور آپ کو اللہ کی قربت اور میرے نبی کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور آپ کو آپ کی مشکلیں آسان فرمائیں، اور آپ کو دل سے عبادت کرنے کی. اور یہ 27ویں شب آ رہی ہے اور یقیناً آپ اس میں عبادت بھی کریں گی اور بھرپور طریقے سے کریں گی. اور میری خواہش ہوگی کہ میرے لیے بھی خاص طور پہ دعا کیجیے گا کہ مجھے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب میرے پاس ایک دو سوال تھے، میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں کہ اگر کوئی عام تاثر یہ ہے کہ 27ویں شب یا ان طاق راتوں میں لوگ مسجد میں جا کے عبادت کیا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتا تو کیا گھر میں رہ کے بھی عبادت کی جا سکتی ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، سوال بنتا ہے اور لوگوں تک پہنچنا چاہیے، پیغام پہنچنا چاہیے لوگوں تک. دیکھیے بعض مقامات ایسے ہیں جن کی افضلیت ہے، بے شک، اور بعض اوقات ایسے ہیں جن کی افضلیت ہے کسی بھی کام کے لیے. مثلا نماز کو لے لیجئے، جو آپ کا سوال ہے، مسجد ہے ہی نماز اور اسی طرح کے کاموں کے لیے، قرآن اور یہ سب اعمال کے لیے. اچھا مسجد ایسی جگہ ہے، یہ بڑی بات میں اہم کہہ رہا ہوں جی بالکل، کہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پر شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے. کیا بات ہے، باؤنڈری ہے اس کی، باؤنڈری ہے مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر کی. اب اس وجہ سے بھی ایک افضلیت دیکھیے کہ اگر ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنی جگہ منع نہیں ہے، بے شک، لیکن فضیلت افضلیت مسجد کی ایک تو یہ کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے، بے شک ایسی ہے. دوسرا یہ کہ با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر پہنچ میں ہو تو مسجد تک جائے، لیکن اگر حالت مجبوری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالت مجبوری میں تو اگر آپ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نیچے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں یا بیمار ہے، تو بالکل آپ خالی اوپر بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی چیئر اور ٹیبل سامنے رکھ کے. اگر کوئی شخص کے خدا نہ خواستہ تکلیف ہو ایسی جس سے وہ اٹھنا بیٹھنا پاسبل اس کے لیے نہ ہو، لیکن شریعت کے اندر جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بہت آسانیاں ہیں. اور جو مجبور ہے، دیکھیں ایک بیمار ہے اور لیٹا ہوا ہے، وہ اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، اشاروں سے پڑھ لے، وہ اشاروں سے کیا بات کی ہے میرے رب نے، نماز چھوڑنی ترک نہیں کرنی ہے. اچھا اسی سے ایک پیوستہ سوال اور بھی ہے سر، تاکہ آپ بات کر رہے ہیں تو کہ اگر کسی سے زیادہ عبادت نہ ہو سکے، مطلب پوری رات عبادت نہ کر سکے تو دیکھیے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فرض عبادت ہے یا کہ فرض نہیں. انہی راتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان راتوں کے حوالے سے دیکھیں جہاں تک انسان کی اپنی کوشش ہے وہ پوری کر رہا ہے تو جتنا اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو، دیکھیں یہ بھی ایک فلسفہ ہے اصل سے بیک پر، فلسفہ جبر و اختیار. اب شارٹ میں بتا دوں گا. جی بالکل. فلسفہ جبر و اختیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر بھی لکھی ہے، جہاں آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ تقدیر کے آگے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ اپنی تقدیر کو بدل دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے اس کی تقدیر کو، وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے. اچھا اب کیسے کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا با اختیار ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اپنا ایک پیر اٹھاؤ، اس نے اوپر کیا. بولے اب دوسرا پیر اٹھاؤ، تو بولا مولا نہیں اٹھا سکتا. بولا تم اتنے با اختیار تھے کہ تم نے اٹھا لیا ایک پیر، اور اتنے مجبور ہو کہ دونوں پیر نہیں اٹھا سکتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات کی ناظرین و کرام. اسی کے ساتھ ساتھ ہی افطار کے لمحات بہت قریب رہ گئے اور ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خواہ موجود ہیں، تو میں چاہوں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر 2 اشعار پیش کریں. سب سے گنبد والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا یاد
پردے میں رہا کرنا جب وقت نسا آئے آقا ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ساتھ ہی افطار کے لمحات قریب ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ کلام کو کنٹینیو رکھیں اور چند دعائیہ اشعار ہیں، بالکل ہم اس کے بعد اذان مغرب پہ جائیں گے کہ ناظرین اکرام افطار کے لمحات قریب ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کو اٹھا دیجیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے سجدوں کی توفیق عطا فرمائے. کیا پتہ ناظرین اکرام یہ رات، یہ لیلۃ القدر اس سال ہمیں نصیب ہو رہی ہے، اگلے سال کیا پتہ کہ ہمیں نصیب ہو نہ ہو، کیا پتہ اسی رات کے وسیلے سے ہمیں بخشش حاصل ہو جائے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدے پسند آ جائیں، کیا پتہ اللہ کو ہمارے رونے کا انداز پسند آ جائے. تو کوشش کریں عبادات کے اندر مشغول ہوں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں، وہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. آپ ایک قدم اٹھائیں اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت سے، اپنے خزانوں سے کبھی محروم نہیں رکھے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین اکرام، کیونکہ پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے، میں چاہوں گی کہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم کل ایک بار پھر ملیں، اسی ٹاپک کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. مجرم ہوں کیا بات جواب کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نسا آئے آقا دیدار عطا کرنا.